الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا۔ اگر مدینے میں دشمن کے لشکر ان پر داخل ہو جاتے اور پھر ان سے فتنے کا سوال کرتے تو وہ فوراً ہی اس میں داخل ہو جاتے۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور وہ مدینے میں پھر تھوڑے ہی دن تک رہ سکتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کیا تھا لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ کبھی میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پوچھا جانے والا ہے۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، آپ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ تمہیں میدان جنگ سے بھاگنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت سے یا قتل سے ڈر کے بھاگ نکلے۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر اس کے بعد تم دنیا میں تھوڑے ہی دن رہو گے۔ بہت ہی پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں، معززات ماؤں بہنوں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، یعنی وَلَوْ دُخِلَتِ الْمَدِينَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا جُيُوشُ الْمُشْرِكِينَ، کہ اگر مدینے میں داخل کر دیے جاتے دشمنان اسلام۔ اقطار قطر کی جمع ہے اور قطر کا معنی ہوتا ہے کنارہ یا جانب، یعنی مدینے کی جوانب سے، مدینے کے اطراف سے اگر یہ دشمن فوجیں مدینے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتی تو کچے ایمان والوں کا اور نفاق کے مریضوں کا یہ حال ہوتا کہ ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے کہا جاتا کہ یار چھوڑو اسلام کو، یہاں کیا رکھا ہے سوائے مصیبتوں اور مشکلات کے، آ جاؤ ہمارے ساتھ کفر اور شرک کی دنیا میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ فوری طور پر
شرک میں داخل ہو جاتے، توحید کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جیسے ہی اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی تشدد ہوا، کوئی سختی ہوئی، کوئی مالی نقصان پہنچ گیا یا جیل جانا پڑ گیا، تو جناب انہوں نے لوگوں کی اس اذیت کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرے۔ فرمایا کہ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے، کیا انہیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کے اندر جو کچھ خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اندر سے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ کو پتہ نہیں؟ تو ان بیچاروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اگر حالات اچھے ہوئے تو کہا ہم تو نہیں مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی، تھوڑی سی مصیبت آئی تو کہا جی ہمیں اسلام سے کیا لینا دینا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ۔ جنگ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر راستے سے واپس لوٹ گیا اور کہا، بہانہ کیا بنایا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر اپنا دفاع کریں، لیکن اللہ کے رسول نے ہماری بات نہیں مانی اور مدینے سے باہر نکل آئے، اب ہم اس لڑائی میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جنگ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے رسول سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اگر آئندہ کبھی موقع آیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم میدان جہاد میں بہادری کی کرشمے دکھائیں گے اور کبھی بھی میدان جنگ سے بھاگیں گے۔ فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو وعدہ زبانی دے کر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے عہد سے لے کر یہ جو ان کا میدان جنگ سے نہ بھاگنے کا عہد ہے، یہ تمام وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں سوال کرا۔ ایک آدمی وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں آج سے مومن ہوں، مسلمان ہوں، اور پھر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو کہتا ہے جی کون سا اسلام اور کون سا ایمان۔ اس نے ایمان کی دولت کو اتنا معمولی خیال کیا کہ دنیا کی مشکلات کے پیش نظر اس نے کفر کا راستہ، کفر کا ساتھ دینا اختیار کیا اور اسلام کو اور دین کو چھوڑ دیا۔ فرمایا قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ۔ اے منافقو، اے بزدلو، اے آستین کے سانپو،
تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم موت سے ڈر کر یا قتل سے ڈر کر بھاگ جاؤ گے تو کیا تم موت سے بچ جاؤ گے؟ ایسی صورت میں تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اچانک بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تمہیں تمہاری طبعی زندگی مل بھی گئی اور تم اپنے بستر پر مر گئے تو بھی مر جاؤ، موت سے نجات کی کوئی صورت کسی انسان کے لیے نہیں ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی مقصد کے لیے جان دے دو؟ اس جان کی کوئی قیمت لے لو اللہ سے، اس جان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی نعمتوں بھری جنت دینا چاہتا ہے کہ جہاں کبھی موت نہیں ہوگی، جہاں کبھی بیماری نہیں ہوگی، جہاں کبھی بے دخلی کا خدشہ نہیں ہوگا، اور جہاں کہیں کبھی بڑھاپے کا خطرہ نہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد اس بات کا اطمینان رکھو کہ تم زیادہ عرصہ اس دنیا میں نہیں رہو گے، یا تو کسی بیماری سے مر جاؤ گے، یا کسی حادثے سے مر جاؤ گے، یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا پھر دشمن کے غلبے کی صورت میں غلام بنا لیے جاؤ گے اور آزادی کی زندگی اور شہادت کی موت سے محروم ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ خندق سے بھاگنے کے لیے یہ بہانہ تراشا، یقولون ان بیوتنا عورہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر بڑے غیر محفوظ ہیں، کوئی ان کی چار دیواری بھی اچھی نہیں، ان پر ہم نے کوئی پیرا بھی نہیں بٹھایا ہوا، ہماری عورتوں کا اور بچوں کی جانیں خطرے میں ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ فرمایا وما ہی اب عورہ، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ اپنی بزدلی کے باعث صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور اللہ نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ کفار کا لشکر 1 مہینے تک ذلیل و رسوا ہونے کے بعد محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا، اور جن لوگوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا، منافقین کو، کہ اندر سے تم حملہ کرو، باہر سے ہم حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نیست نابود کر دیں گے، ان کا انجام کیا ہوا یہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں حضرات کو معلوم ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔